اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے 300 سال کی فرعون کی حکومت اس شخص کے ہاتھوں سے ختم کروائی جس کی زبان میں بھی لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کو اٹھا کے نا طاقتور لوگوں کے اوپر غلبہ دیتا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ان کے پیچھے اللہ کی طاقت ہے. المعجم الکبیر طبرانی کے اندر صحیح سند سے ابراہیم نخعی کا قول موجود ہے, جو بخاری اور مسلم کی احادیث کے راوی ہیں. 50 ہجری میں پیدا ہوئے اور 96 ہجری میں فوت ہوئے. کربلا جب ہوئی ان کی عمر 11 سال تھی. تو وہ ناسبیوں کو سمجھانے کے لیے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی پہنچ جاتا, تب بھی میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں نہیں کر سکتا تھا کہ کہیں حضور مجھ سے پوچھ ہی نہ لے کہ تو دنیا میں میرے حسین کے قاتلین میں شامل تھا. یعنی اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. یعنی ابراہیم نخعی اہل سنت کے بڑے امام, بخاری اور مسلم کے راوی اور امام حنیفہ کے دادا استاد, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں بھی پہنچا دے اور بالفرض میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا نا, تو میں رسول اللہ کا سامنا جنت میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ رسول اللہ مجھ سے پوچھ لیں گے. یہ وہی بات ہے جو میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ واشی کو نبی علیہ السلام نے قتل حمزہ کے 5 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر فرمایا کہ تیرا ایمان تو قبول ہے لیکن اپنی شکل نہیں مجھے دکھانی کیونکہ مجھے چچا یاد آتا ہے. اور چچا کی محبت اور اولاد کی محبت کتنا فرق ہے. اب مجھے بتائیں, جو قاتلین حسین کا دفاع کرتے ہیں, قاتلین حسین کو اونچا کرتے ہیں, اہل البیت کو نیچا کرتے ہیں, یہ لوگ کس منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے دن سامنا کریں گے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. آج کا دور آپ کو پتہ ہے, میڈیا, اخبارات اور ریڈیو کا دور ہے. اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی ایک واقعے سے متعلق, کیونکہ آپ اس کے بارے میں ایک کلیئر سٹینڈ رکھتے ہیں, تو اگر کسی واقعے کے متعلق آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس کو فلاں واقعہ یہ ہوا آپ نے سنا, اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ فلاں شخص کو قاتل گرداننے کے لیے تیار ہیں, جبکہ یہ واقعہ کربلا 1400 سال پہلے ہوئی ہے, تاریخ بھی غلط ملت ہے, مکس ہے, سچ ہے, جھوٹ ہے, اس کے باوجود آپ کوئی کلیئر کٹ سٹینڈ اور حتمی رائے لے سکتے ہیں کہ فلاں شخص مجرم تھا؟ مجرم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ دیکھیں بڑا انہوں نے رخ بدل دیا ہے. ہم تو مجرموں کو اسپیسیفائی اس طریقے سے کرنا ہی نہیں چاہتے, اس سے تو غرض ہی نہیں ہے. ہم تو اس واقعے کے پس منظر, اس کے ایفیکٹس کو ڈسکس کریں. مثال کے طور پہ آپ اسے سمجھیں کہ مسلمان 10 ذوالحجہ کو سنت ابراہیمی پوری کرتے ہیں, تو کیا ہم 10 ذوالحجہ کے کانٹیکسٹ میں یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو مینڈا قربان کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے وہ کتنے کلو کا تھا, یا اس کے سینگ کتنے تھے, ان کا کلر کیا تھا, یا جب انہوں نے ذبح کیا تھا تو اس کے کتنے حصے کیے تھے, کتنی بوٹیاں بنائی تھیں, اس کو بھون کے کھایا تھا یا اسٹیم روسٹ کیا تھا, یہ ڈسکس کرتے ہیں. یہ انٹرسٹ کی چیزیں ضرور, اصل چیز ہم اس تھیم کو فالو کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے قربانی دی. واقعہ کربلا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے کہ جی ان کے اوپر پانی بند ہو گیا, ان کے اوپر ظلم ہوا, کتنے بندے شہید ہوئے. یہ سیکنڈری چیز ہے. اصل چیز ہے کربلا ہوئی کیوں نبی علیہ السلام کی محنت کو 50 سال کے اندر اس لیول تک پہنچا دیا گیا کہ ہزاروں صحابہ زندہ ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری اولاد ذبح کر دی جاتی ہے. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے کہ کیسے ذبح کیا انہوں نے, آری چلائی تھی یا تلوار چلائی تھی. یہ تو واقعہ کربلا تو سب کو پتہ ہے, ان کی شہادت بھی سب کو پتہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کی والدہ جو ہے وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں. اور المستدل حاکم میں حدیث ہے حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں, اور ان کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. تو یہ تو ڈیفینٹ حدیثیں ہیں, یہ تاریخ تو نہیں ہے, نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں. تو ان کی موجودگی میں ان کے ساتھ یہ کچھ کیا جائے, ہم نٹی گریٹیز میں نہیں پڑھتے, ہم اس تھیم کے اوپر کہ یہ کون سی چیز تھی جس نے خلافت راشدہ کو ملوکیت میں بدل دیا, ہم اس تھیم کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں چھوڑ دیں, بندے ہندے چھوڑیں, الٹیمیٹلی کیا نکلا ہے, کس کی وجہ سے ہوا ہے, وہ تو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ہم کب کہہ رہے ہیں خفیہ کیمرے لگا گئے جی کس نے گولی, پہلا تیر کس نے چلایا, یہ وہ. ہم تو بتا رہے کس کے دور حکومت میں ہوا اور ان کا اپنا کردار کیا تھا, اس کو کس طریقے سے لا کے تخت پہ بٹھایا گیا. وہ ساری کی ساری چیزیں تو سامنے ہیں. وہ تاریخ کی کتابیں نہیں ہیں, حدیث کی کتابیں ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ بخاری مسلم سے ہم نے صرف رفع الیدین کی حدیثیں لینی ہیں یا ایمانیات کی حدیثیں لینی ہیں, اور باقی جو بخاری اور مسلم میں آل امیہ کی بدماشیوں کو ننگا کیا گیا ہے وہ ہم نے نہیں لینی ہے,
تو سر پھر آپ اپنے آپ کو کلیئر کٹ، پھر ہم آپ سے واقعہ کربلا نہیں ڈسکس کریں گے، حجیت حدیث میں بات کریں گے. آپ کو اپنے آپ کو منکرین حدیث کہنا پڑے گا. یہ آپ اسکروٹنگ کیسے کریں گے؟ اس سے بڑی بات مجھے یہ بتائیں کہ عظمت صحابہ بڑی چیز ہے یا عظمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو بریلوی یہی تو رونا رو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں تھوڑی آیات ہیں. آپ پھر مڑ مڑ کے پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اس میں تو نبی علیہ السلام کی تنقیص ہو رہی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں کہ تنقیص مقصد نہیں، نعوذ باللہ، نہ ہو رہی ہے. آپ افضل البشر ہیں لیکن آپ کی اسپیشیز بشر ہے. یہ ہم اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو تنقیص شمار کرتے ہیں. تو پھر اس وقت آپ بھی بریلویوں کی بات مان کے تو یہ آیات پڑھنا چھوڑ دیا کریں. آپ کہتے ہیں نہیں آیات ہے کیوں نہ بیان کریں. تو ہم بھی کہتے ہیں احادیث ہے کیوں نہ بیان کریں. کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 2812، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی اور عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا. اب اس کے نرغے میں جو آتا ہے وہ آئے، میں اپنے نبی سے ٹکر لے لوں. آپ لوگوں کے منہ کا خیال رکھتے ہوئے کہ میں نبی علیہ السلام کو کہوں کہ آپ نے کیوں ایسی بات کر دی کہ مولا علی کے مخالفین کو آپ نے دوزخ کی طرف بلانے والی جماعت کہہ دیا. تو لیں آپ ٹکر، جائیں سیدھا دوزخ میں. اور تھوڑی جرت کریں، آپ یہ کہا کریں کہ اے اللہ، اپنے لیے کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حشر یزید اور یزید کے آباء و اجداد کے ساتھ کرے اور اس کی اولاد کے ساتھ. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر جو ہے وہ مولا حسن حسین، مولا علی علیہ السلام اجمعین اور اہل بیت کے ساتھ کرے. آمین. اور آپ میں تو اتنی جرت نہیں آپ یہ بات بھی کر سکیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے. تو نبی علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے مصیبت کھڑی ہو جائے گی، تو اپنے آپ کو منکرین حدیث ڈکلیئر کریں. پھر حجیت حدیث کا مقدمہ ڈسکس ہوگا، پھر کربلا نہیں ڈسکس ہوگی. اور یہ ٹی وی پہ بھی آ کے مولوی بیٹھے ہوتے ہیں، سنیوں کے بھی شیعوں کے بھی، مڑ مڑ کے جی وہ یزید نے یہ کر دیا. وہ یزید نے کیا کیا ہے یار؟ وہ تو سسٹم کا نمائندہ بن کے آیا جو پیچھے سے خراب تھا. یزید کو لے کے بیٹھے، یزید 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 یزید، وہی پیچھے سے معاملہ خراب ہوا. اگر نہیں یقین آتا تو یہ بخاری مسلم کی میں نے آلموسٹ 200 سے زیادہ حدیث مین اسٹریم کی کتابوں سے اکثر بخاری مسلم جمع کیے، پڑھے. اور سر میں نے تو ان کو چیلنج دیا، یہ حدیثیں پڑھ کے نا اپنے ممبروں سے صرف ان حدیثوں کی تشریح اپنی پبلک کے سامنے کر دیں. نہیں کر سکتے تو وہ لعنت کے مستحق تو ہو رہے ہیں حق چھپا کے، اور قیامت دن کے منہ پہ لگام ڈالیے. اور پھر مڑ مڑ کے کہتے ہیں نہیں جی وہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں، وہ عوام الناس کے سامنے نہیں کرنی چاہیے. وہ صحابہ کرام بھی بعض کا ایسی باتیں پبلکلی نہیں کرتے تھے. میں نے اس کے اوپر بڑا ایک میرا کلپ ہے یوٹیوب پہ، مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ. تو میں نے کافی ساری چیزیں اس میں ڈسکس کی ہیں. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، جو چیزیں نبی علیہ السلام نے منع کی ہیں بیان کرنے سے، وہ تو ہم ڈسکس کر بھی نہیں رہے. میں نے آج تک آپ کو منافقین کے نام بتائے؟ آپ نے حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، صحیح بخاری میں آتا ہے. تو میں نے آپ کو بتائے، آپ رازدار رسول تھے، ختم ہوگی بات. میں نے کبھی ڈسکس کی ہے؟ اگرچہ میں نے صحیح مسلم کی حدیث 7035 نمبر ڈسکس کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ سوئی کی ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اور ان میں سے 8 ایسے ہیں جس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا. میں نے آج تک آپ کو بتایا کہ کس کس کی کمر پہ دوبیلا پھوڑا نکلا اور اس کی موت اسی پھوڑے میں ہوئی ہے؟ بتایا؟ تو میں تو وہ چیزیں ڈسکس بھی نہیں کر رہا، میں وہ چیزیں ڈسکس کر رہا ہوں جو نبی علیہ السلام نے